بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 33۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج۔ مصنف نسیم حجازی۔ رات کے 2 بجے سلیم اور اس کے ساتھی گاؤں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ گولی لگنے سے ایک گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک گھوڑے کی پچھلی ران پر معمولی زخم تھا۔ باقی 2 گھوڑے، جن میں سے ایک سلیم کا تھا اور ایک وہ تھا جو فجو پہلوان نے رام چند سے چھینا تھا، یہ ٹھیک تھے۔ مجید گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھنے کے قابل نہ تھا، اس لیے سلیم 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ زینیں اٹھا لایا جو ابھی تک گنوں کے کھیت میں بیری کے نیچے پڑی تھیں۔ مہندر گاؤں سے اپنا گھوڑا لینے چلا گیا تھا، لیکن سلیم کے ساتھیوں نے اس کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ داؤد نے کہا، سلیم، مجید کو ایک گھوڑے پر سوار کرا دو اور باقی 2 گھوڑوں پر تم اور بشیر 2 آدمیوں کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ میں اور مختار تمہارے ساتھ پیدل چلتے ہیں، جب ہم تھک جائیں گے تو تم پیدل چلنا۔ سلیم نے مجید سے کہا، مجید، اگر تمہیں زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ مجید کسی اور دنیا میں تھا، اب تک اس نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ اس کی نگاہیں آگ کے ان شعلوں پر مرکوز تھیں جو اس کی متاع حیات کو بھسم کر چکے تھے۔ سلیم کے سوال پر وہ چونکا۔ نہیں، ابھی میں تمہاری مدد کے بغیر گھوڑے پر بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ سوار ہو رہے تھے کہ مہندر بھی گھوڑا بھگاتا ہوا پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کی باگ سلیم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، اب جلدی کرو۔ سلیم نے کہا، مجید، تم اور مختار اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ گاؤں کے عیسائی پھر ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ جب وہ رخصت ہو رہے تھے، کاکو نے آگے بڑھ کر سلیم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، تمہارے جانے کے بعد یہاں سے انسانیت ختم ہو جائے گی۔ ہم اگر یہاں رہے تو مرتے دم تک تمہاری راہ دیکھیں گے اور ہمارے بیٹے اور پوتے تمہاری راہ دیکھیں گے۔ یہ زمین تمہارے لیے ترستی رہے گی۔ سلیم نے جواب دیا، کاکو، ہم ضرور آئیں گے۔ اگر ہم نہ آ سکے تو ہماری آئندہ آنے والی نسل میں سے کوئی ضرور آئے گا، ان کے لیے اس گھر کی راہ مقدس ہوگی۔ مہندر سلیم کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ سلیم نے کہا، تم جاؤ مہندر، تم روپا کو تسلی دو۔ اگر شیر سنگھ کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو اسے اپنے گھر پر لے جاؤ۔ مہندر نے کہا، میں تھوڑی دور تک تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کاکو مجید کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اب بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجید چلایا، کاکو، خدا کے لیے جاؤ، یہ آگ آنسوؤں سے بجھنے والی نہیں۔ پھر اس نے قدرے نرم ہو کر کہا، مہندر تم بھی جاؤ، ہم کسی دن واپس آ کر تمہارا شکر ادا کریں گے۔ مہندر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب میں تمہارے گاؤں میں پہنچا تھا تو میرا خیال تھا کہ تم مجھے دیکھتے ہی گولی مار دو گے۔ کاش تم ایسا کرتے، میرے لیے وہ موت اس زندگی سے کم تکلیف دہ ہوتی۔ سلیم نے کہا، اس علاقے کے سکھوں میں 3 انسان تھے، ایک گلاب سنگھ جسے انہوں نے مار ڈالا، ایک شیر سنگھ جو شاید پاگل ہو چکا ہے، اور ایک تم ہو مہندر۔ مہندر نے کہا، اگر میں بھی گلاب سنگھ کی طرح مارا نہ گیا تو شیر سنگھ کی طرح پاگل ہو جاؤں گا۔ مجید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم لوگ وقت ضائع کر رہے ہو، اب 3 بجنے والے ہیں۔ لیکن اچانک اسے چند قدم دور پگڈنڈی پر کوئی دکھائی دیا اور اس نے گھوڑا روک کر اپنی سٹین گن سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھہرو، کون ہے؟ مہندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ بسنت ہے مجید، میری بہن، وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ لڑکی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، میں مہندر کی بہن ہوں۔ مجید نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، مہندر، ہمیں معلوم ہے تمہاری بہن تم سے مختلف نہیں، لیکن اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب مہندر نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، 1 منٹ ٹھہرو مجید، کل صبح حملے سے پہلے بسنت نے بلون کی ایک ٹامی گن نکال کر چھپا لی تھی، اس کے ساتھ بارود کا تھیلا بھی ہے۔ بلونت نے ہم سب کو پیٹا، لیکن اس نے اسے ان چیزوں کا پتہ نہیں بتایا۔ مجھے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ٹامی گن اس نے چھپا رکھی ہے۔ جب میں گھوڑا لینے گیا تو اس نے مجھے بتایا۔ اتنی دیر میں لڑکی قریب آ چکی تھی۔
سلیم نے گھوڑا آگے بڑھا کر اس کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ بسنت کا چہرہ زخموں سے سوجا ہوا تھا۔ سلیم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ مجید نے کہا، سلیم روشنی مت کرو۔ سلیم نے ٹارچ بجھا دی۔ بسنت نے ٹامی گن اور گولیوں کا تھیلا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ مہندر نے مجید کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجید یہ چیزیں میں خود لے کر آتا، لیکن بسنت کو مجھ پر اعتبار نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور اس کے ساتھی رات کی تاریکی میں غائب ہو چکے تھے۔ مہندر اور بسنت ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہے تھے۔ بسنت کچھ دیر بے حس و حرکت کھڑی رہی، بلاخر سسکیاں لیتے ہوئے مہندر کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھیا، اس نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ پاکستان پہنچ جائیں گے؟ مجھے یقین ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ کسی دن واپس آئیں گے۔ پاپ کی آگ انصاف کی آگ کو جنم دے گی، اور وہ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کہ ظلم ختم نہیں ہو جاتا۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اب تیز ہو رہے تھے۔ آگ کے شعلے آہستہ آہستہ تمام گاؤں میں پھیل چکے تھے۔ عیسائیوں کے محلے سے بھی اب چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، اور بسنت اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، مہندر، یہ آگ نہیں بجھے گی۔ یہ آگ جس نے زبیدہ، صغرا، عائشہ، طاہرہ اور انوری کو جلایا ہے، کبھی نہیں بجھ سکتی۔ راستے میں ان کے ساتھ پاکستان کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں کی ٹولیاں شامل ہوتی گئیں۔ ایک قافلے میں چند ایسے آدمی، عورتیں اور بچے بھی تھے جنہوں نے سلیم کے گھر میں پناہ لی تھی اور سکھوں کی آخری یلغار کے وقت ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جانیں بچا لی تھیں۔ لیکن سلیم کے خاندان کا کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ تھا، صرف ان کے گاؤں کا ایک آدمی اور ایک بہن تھی۔ یہ دونوں زخمی تھے اور بڑی مشکل سے قافلے کی رفتار کا ساتھ دے رہے تھے۔ سلیم نے اپنا گھوڑا ان کے حوالے کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے باقی ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں پر زخمیوں کو لاد دیا اور خود پیدل چل پڑے۔ مجید نے ایک زخمی بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ایک ٹولی میں سلیم کو چند نہتے سپاہی مل گئے جو باؤنڈری کمیشن کے فیصلے کے اعلان کے ساتھ ہی ملازمت سے سبکدوش کر دیے گئے تھے، اور سلیم نے 4 فالتو رائفلیں ان میں تقسیم کر دیں۔ مجید گھوڑے کی زین پر نڈھال سا ہو کر کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جھک رہا تھا۔ سلیم نے ایک آدمی سے کہا، تم اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لو، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ مجید، لاؤ یہ ٹامی گن مجھے دے دو۔ مجید نے چونک کر سلیم کی طرف دیکھا اور سیدھ ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، مجھے صرف پیاس لگ رہی ہے۔ سلیم نے کہا، بس اب نہر بالکل نزدیک ہے۔ مجید دوسرے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، تم لوگ ہوشیار رہو، شاید پل پر کوئی خطرہ ہو۔ راستے میں نہر کے قریب مسلمانوں کا ایک گاؤں جل رہا تھا اور سڑک اور آس پاس کے کھیتوں میں لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ایک زخمی نے کراہتے ہوئے کہا، آگے مت جاؤ، وہ نہر کے پل پر کھڑے ہیں۔ سلیم نے اس کے قریب آ کر پوچھا، ان کے ساتھ فوج کے آدمی بھی ہوں گے؟ ہاں، وہ لوگوں کو روک کر تلاشی لیتے ہیں اور پھر نہر کے دوسرے کنارے چھپا ہوا جتھا حملہ کر دیتا ہے۔ قافلے میں سراسیمگی پھیل گئی۔ بعض لوگ 3-4 میل نیچے جا کر اگلا پور عبور کرنا چاہتے تھے، لیکن سلیم نے انہیں روکتے ہوئے کہا، تم پاگل ہو، وہ نہر کے ہر پل پر موجود ہوں گے، تم اس طرح بچ کر نہیں نکل سکتے۔ تم اگر بھیڑوں کی طرح بھاگو گے تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ہم اس پل پر سے گزریں گے تو تم دیکھو گی کہ وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہمیں تمہارا خیال نہ ہوتا تو اب تک ہم راوی پار کر چکے ہوتے۔ ہم تمہیں اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو، جو پیچھے رہ جائے گا ہم اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ ہم خودکشی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو نہیں بچا سکتے۔ سلیم نے چند اور باتیں کیں اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں ایک نیا ولولہ زندہ کر دیا۔ مجید کو اب پیاس اور درد کا احساس نہ تھا۔ اپنے گھوڑے سے زخمی بچے کو اتار کر اس نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک قافلے کے آدمیوں کو ہدایات دیں اور بالآخر اپنے مسلح ساتھیوں کو چند باتیں سمجھانے کے بعد قافلے کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ پل سے کوئی 300 گز کے فاصلے پر اس نے اپنے چند آدمیوں سے کہا کہ وہ زخمیوں کے گھوڑوں کو لے کر ایک طرف ہو جائیں اور راستہ صاف ہونے کا انتظار کریں۔ جب وہ پل کے قریب پہنچے تو ڈوگرا فوج کے 8 مسلح سپاہیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، ٹھہرو، ہم تمہاری تلاشی لے گا۔ ہمارا ڈیوٹی ہے کہ تلاشی لینے کے بعد تم کو پاکستان پہنچا دیا جائے۔ ڈرو نہیں، ہم سکھ نہیں ہیں، تم دیکھ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹارچ کی روشنی
اپنے ساتھیوں پر ڈالی اور کہا، اب تمہارا تسلی ہو گیا؟ اچھا، ہم لوگ عورت کی تلاشی نہیں لے گا، عورت سب کی ماں بہن ہے، ہم ان کی عزت کرتا ہے، وہ اس طرف ہو جائے، ہم صرف آدمی لوگوں کی تلاشی لے گا، جلدی کرو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، سرکار نے ہم کو تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ مجید چند قدم دور ایک درخت کی آڑ میں کھڑا تھا۔ سلیم تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور دبی زبان میں بولا، مجید، ہم انہیں 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔ مجید نے اطمینان سے جواب دیا، ابھی نہیں، لوگوں سے کہو کہ وہ عورتوں کو ایک طرف نکال دیں، ٹھہرو، اپنی بندوق اور تھیلا یہیں رکھ دو اور پھر آگے بڑھ کر اطمینان سے بات کرو۔ سلیم نے رائفل اور تھیلا درخت کی آڑ میں رکھ دیا اور آدمیوں کو ادھر ادھر ہٹا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا، دیکھو بھائیوں، ڈرو نہیں، کپتان صاحب کا حکم مانو۔ ڈوگرا سپاہی نے کہا، ہم کپتان نہیں، جمادار ہے، تم اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ لوگ بہت ڈر گیا ہے، انہیں سمجھاؤ۔ سلیم نے قافلے کے آدمیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دیکھو تم غلطی کر رہے ہو، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرا کہاں مانو گے، اگر تم بھول گئے ہو تو یہ میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں، عورتیں اطمینان سے دائیں طرف آ کر بیٹھ جائیں۔ باقی مسلح آدمی بھی قافلے میں گھس کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ مردوں نے بادلے ناخواستہ لرزتے کانپتے اور سہمے ہوئے بچوں اور عورتوں کو ایک طرف دھکیل دیا۔ تھوڑی دیر میں آدمی اور عورتیں 2 ٹولیوں میں تقسیم ہو کر بیٹھ گئے اور پل کے سامنے خالی سڑک ان کے درمیان حد فاصل بن گئی۔ ڈوگرا سپاہی اطمینان سے کھڑے تھے۔ ڈوگر جمادار نے اپنا لہجہ قدرے تبدیل کرتے ہوئے کہا، دیکھو تمہارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے تو خود ہی نکال کر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تلاشی کے بعد اگر کسی سے کوئی چیز نکلا تو ہم گولی مار دے گا۔ جمادار کے اشارے پر باقی ڈوگرے پٹری سے نیچے درختوں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا منہ پل کی طرف اور پیٹھ درختوں کی آڑ میں چھپے ہوئے آدمیوں کی طرف تھی۔ ڈوگرا جمادار نے جو پوزیشن سنبھالی تھی اس کے مطابق بہت کم آدمیوں کے ان کی گولیوں سے بچ کر سڑک یا کھیتوں کی طرف بھاگ نکلنے کا امکان تھا۔ اس نے پل کے پر دوسرے کنارے چھپے ہوئے جتھے کو ٹارچ کے ذریعے سے سگنل دیا، پھر قافلے کے آدمیوں سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اب پہلے آدمی لوگ پل پر سے گزر جائیں گے، پھر ہم عورت کو گزارے گا۔ لیکن قافلے کے آدمیوں میں سے کسی کو جنبش تک نہ ہوئی۔ ڈوگرا نے قدرے حیران ہو کر کہا، تم نے ہمارا حکم نہیں سنا؟ ہم تم کو پل کے پار پہنچنے کے لیے 2 منٹ دیتا ہے، وہ تمہارا آدمی کدھر ہے جو ہم کو کپتان بولتا تھا؟ جمادار کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اپنی رائفلیں سیدھی کر دیں۔ اچانک درختوں کی آڑ سے مجید کی آواز آئی، لیٹ جاؤ، اور ساتھ ہی سٹین گنوں اور ٹامی گن کی ٹر ٹر سنائی دینے لگی۔ ڈوگرے آن کی آن میں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اکال سینا کا جتھا جو دوسرے کنارے پٹری کے نیچے گھات لگائے اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا، غالباً یہ سمجھا کہ یہ فائر ان کے فوجی رہنماؤں نے کیے ہیں۔ وہ ست شری اکال کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب انہوں نے پل کا نصف حصہ عبور کر لیا تو داؤد، سلیم اور باقی آدمی گولیاں برساتے ہوئے آگے بڑھے۔ سکھ ایک دوسرے کو دھکیلتے اور گراتے ہوئے واپس مڑے۔ بعض نے ندی میں چھلانگیں لگا دیں۔ تھوڑی دیر میں پل لاشوں سے پٹ گیا۔ مجید گھوڑا بھگا کر لاشوں کو رونتا ہوا ٹامی گن سے فائر کرتا ہوا آگے بڑھا اور باقی آدمی بھی گولیاں برساتے ہوئے پل سے دور آگے چلے گئے۔ نہر کے نیچے سڑک پر سکھوں کے 5 چھکڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ان پر لوٹ مار کے سامان کے علاوہ رسیوں میں جکڑی ہوئی چند عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ چھکڑوں کے آس پاس درختوں کے ساتھ 10-12 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ زخمیوں اور بچوں کو سوار کر دیا گیا جو کئی کو سفر کرنے کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھیں۔ قافلے کے 8 اور آدمی ڈوگرا سپاہیوں سے چھینی ہوئی رائفلوں کے ساتھ مسلح ہو چکے تھے۔ سلیم ٹارچ جلا کر ایک چھکڑے پر بندھی ہوئی عورتوں کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کاٹ رہا تھا۔ ایک نوجوان نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ بہت دیر سے آئے، کاش آپ اس وقت آتے جب ہمارے گاؤں پر حملہ ہوا تھا۔ گاؤں کا لفظ سن کر سلیم کی آنکھوں کے سامنے آگ کے شعلے رقص کرنے لگے۔ اس نے لڑکی کے پاؤں کی رسیاں کاٹتے ہوئے کہا، تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ میرا گاؤں؟ آپ نے پل کے پار سڑک کے کنارے آگ کے شعلے نہیں دیکھے؟ وہ میرا گاؤں تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی اور ہے؟ سلیم کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔
اور وہ اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا۔ میرا باپ تھا، میرے 4 بھائی تھے، میرے 2 چچا تھے، اب کوئی بھی نہیں۔ میری 3 بہنیں آگ میں جل گئیں۔ میں اور ماں کنویں کی طرف بھاگی تھیں، لیکن انہوں نے پکڑ لیا۔ اب آپ آ گئے، لیکن اب کیا فائدہ؟ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کہا، عابدہ بیٹی صبر کرو۔ چھکڑے قافلے کے آگے آگے چل پڑے اور مسلح آدمی سڑک کے دائیں اور بائیں کنارے قافلے کی حفاظت کر رہے تھے۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور مجید بار بار قافلے کو تیزی سے قدم اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا کبھی قافلے کے آگے اور کبھی پیچھے ہو لیتا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا رہنما کون ہے۔ وہ پوچھتے، صوبیدار اب دریا کتنی دور ہے؟ اب ہم کب پہنچیں گے؟ آگے کوئی خطرہ تو نہیں؟ اور وہ گھوڑا روک کر کسی کو نرمی سے جواب دیتا اور کسی کو جھڑکتا ہوا آگے گزر جاتا۔ 6 بجے کے قریب اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اچانک اس نے گھوڑے پر سر ٹیک دیا اور اس کے ساتھ ہی ٹامی گن گر پڑی۔ گھوڑا رک گیا۔ لوگوں کے شور مچانے پر سلیم اور داؤد بھاگتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اسے گھوڑے سے اتارا اور عورتوں کے درمیان ایک چھکڑے پر لٹا دیا۔ سلیم نے دیکھا اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ جب مجید کو ہوش آیا تو عابدہ اس کے زخموں پر پٹیاں باندھ رہی تھی اور اس کی جگہ سلیم گھوڑے کو ادھر ادھر بھگاتا ہوا قافلے کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق کے بجائے ٹامی گن تھی۔ سلیم نے چھکڑے کے قریب پہنچ کر مجید کی طرف دیکھا۔ عابدہ نے کہا، اب یہ ہوش میں ہیں۔ لڑکی کی ماں بولی، بیٹا یہ تمہارا بھائی ہے نا؟ جی ہاں۔ ایک عورت بولی، یہ سب کا بھائی ہے۔ مجید نے سر اٹھا کر سلیم کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ایک شاعر کو سپاہی بننے کے لیے کتنے بڑے انقلاب کی ضرورت تھی۔ راستے میں قافلے کے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ صبح 8 بجے تک ان کی تعداد 3000 تک پہنچ چکی تھی۔ سڑک پر جگہ جگہ مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ڈیرہ بابا نانک تک سکھوں کے 4 اور جتھوں نے ایک بعد دیگرے ان پر حملہ کیا، لیکن نہتوں کے بجائے مسلح آدمیوں کا سامنا کرنا ان کے لیے ایک غیر متوقع بات تھی۔ وہ قافلے کے آدمیوں کو نہتے سمجھ کر آندھی کی طرح آتے، پھر ست شری اکال اور خالصتان کی جے کے نعرے گونجتے۔ جب وہ قریب آ جاتے تو اچانک گولیوں کی تڑاق سنائی دیتی اور اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے اور حملہ آور چیختے چلاتے بھاگ نکلتے۔ ان کے ساتھ فوج ہے، ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج ہے، ان کے ساتھ بلوچ ریجمنٹ ہے، بھاگو یہاں سے۔ راستے میں سب سے زیادہ خطرناک مقام ڈیرہ بابا نانک تھا۔ وہاں گرودوارہ اور پولیس اسٹیشن اکال سینا کے مرکز تھے۔ ہندو سب انسپکٹر بلوائیوں کا رہنما تھا، لیکن اسے قافلے کی آمد سے پہلے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ نہتے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج بھی آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ قافلہ کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر شہر سے گزر گیا۔ جب وہ پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہے تھے، تھانے دار سکھوں کی ایک ٹولی کے ساتھ بند دروازے کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قافلہ گزر گیا تو تھانے دار نے غضبناک ہو کر ایک سکھ کی داڑھی پکڑ لی۔ بدماش، ان کے ساتھ فوج کہاں ہے؟ اس نے کہا، جی میں جھوٹ نہیں کہتا، بچن سنگھ سے پوچھو، یہ ہمارے گھوڑوں پر سوار ہیں، ہمارے چھکڑے لے جا رہے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے نہر پر ہمارے ساتھ 70 آدمی مار دیے تھے۔ ڈوگروں کو انہوں نے 1 منٹ میں صاف کر دیا تھا۔ فوج شاید ان کے پیچھے ہو۔ دوسرے سکھ نے کہا، ہم نے ان پر کرن کے پل کے قریب حملہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ جو سپاہی ہیں وہ وردیوں کے بغیر ہیں۔ اگر آپ ان کی تلاشی لے سکتے تو آپ کو نصف سے زیادہ آدمی مسلح ملتے۔ تیسرے نے کہا، میں آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ لایا تھا۔ میرے چھکڑے پر عظیم خان کی لڑکی تھی، اب وہ اس کے ساتھ میرا چھکڑا اور 800 روپے کی بیل بھی لے جا رہے ہیں۔ اس پر تھانے دار نے کہا، اب تم دریا کے پل پر جا کر تلاش کرو، اگر بیل تمہیں زندہ نہ ملے تو کم از کم ان کی کھالیں اتار سکو گے۔ لیکن سردار جی، وہ لڑکیاں، خاص کر عظیم خان کی لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ ڈیرہ بابا نانک سے آگے پکی سڑک دریا کے پل تک لاشوں سے اٹی پڑی تھی۔ قافلہ سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ سڑک کے کنارے ایک کھیت میں چھپے ہوئے 2 مسلمان سپاہی نمودار ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر قافلے کو ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ سلیم گھوڑا بھگاتا ہوا ان کے قریب پہنچا
تو ایک سپاہی نے کہا، پل پر ڈوگرا ریجیمنٹ کا قبضہ ہے، آپ لوگ آگے مت جائیں۔ سلیم نے پیچھے مڑ کر داؤد کی طرف دیکھا اور اس نے آگے بڑھ کر کہا، ہم ضرور جائیں گے، اگر آگے خطرہ ہے تو ہمارے لیے مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن تم ان عورتوں اور بچوں کو مشین گنوں کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، ان کے پاس آرمرڈ کاریں ہیں، ادھر دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے سپاہی نے سڑک پر بکھری لاشوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہ کوئی 5000 آدمیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ سلیم نے کہا، لیکن آپ نے باؤنڈری فورس کے ہیڈ کوارٹر میں اطلاع نہیں دی؟ ہم اطلاع دے چکے ہیں، لیکن وہاں زیادہ تعداد ہندو اور سکھ افسروں کی ہے، وہ ہمیں ایک طرف بھیج دیتے ہیں اور دوسری طرف حملہ کروا دیتے ہیں۔ جو تھوڑے بہت مسلمان افسر ہیں وہ اس طرح بکھیر دیے گئے کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکیں۔ کل شام تک ہماری ریجیمنٹ کے سپاہی بٹالہ سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کر آئیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان ڈوگروں کو کسی اور جگہ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ جب تک ہماری ریجیمنٹ پل کی حفاظت کرے گی، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ قافلے ان سڑکوں پر سے گزریں جہاں مسلمان سپاہی نہیں ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے، دریا کے نیچے چند میل کے فاصلے پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں، وہاں آپ کو کشتیاں مل جائیں گی۔ ڈیرہ بابا نانک کے پل سے 8 میل نیچے کی طرف دریا کے کنارے قرب و جوار کے دیہات کے کوئی 20,000 لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور ہر آن نئے قافلوں کی آمد سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت یہ قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ چند مسلح آدمیوں کو دیکھ کر لوگوں کے مایوس چہروں پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ایک دوسرے سے لٹی ہوئی عصمتوں، خاک اور خون میں کھیلتی ہوئی جوانیوں اور جلے ہوئے گھروں کی داستانیں ہی سنی تھیں، اب اس قافلے کے مردوں اور عورتوں کی زبانی یہ سن رہے تھے کہ فلاں جگہ ان بہادروں نے فوجیوں کا مقابلہ کیا اور فلاں فلاں مقام پر جتھوں کو اس طرح بھگایا۔ سلیم اور مجید کے خاندان کی داستان قافلے کا ہر بچہ، ہر عورت اور ہر مرد اپنی اپنی معلومات کے مطابق نئے انداز میں بیان کر رہا تھا۔ قرب و جوار کی بستیوں کے لوگ اپنی ماں، مویشی اور ایک خاص مقدار میں خورد و نوش کا سامان چھکڑوں پر لاد کر لے آئے تھے، اور وہ بڑی فراخ دلی سے ان لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے تھے جو دور دور سے بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے۔ سلیم اور اس کے ساتھی بھوک اور تھکاوٹ سے نڈھال تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کے لیے اس قدر پکا پکایا کھانا جمع ہو گیا جو ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا۔ مجید کے لیے ایک عورت اپنی بھینس کا دودھ لے آئی اور اس نے سلیم کے اصرار پر چند گھونٹ پی لیے۔ ایک آدمی نے اپنے چھکڑے پر لدی ہوئی سامان سے ایک لحاف اتار کر ایک جھاڑی کے نیچے بچھا دیا اور مجید کو اس پر لٹا دیا۔ عابدہ اور اس کی ماں اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ ملاحوں اور کشتیوں کا معاملہ سلیم کی توقع کے خلاف تھا۔ دوسرے کنارے پر کشتیاں موجود تھیں۔ ملاح ذرا دور ہٹ کر ایک کیکر کے درخت کی چھاؤں میں حقے پی رہے تھے۔ لوگوں نے سلیم کو بتایا کہ دوسرے کنارے سے بعض لوگ ملاحوں کے ایجنٹ بن کر آتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی 500 یا 1000 روپیہ دے دیتا ہے تو رات کے وقت اس کے بال بچوں کو کشتی پر بٹھا کر پار لے جاتے ہیں۔ سلیم نے پوچھا، اس وقت ان کا کوئی ایجنٹ یہاں ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا، نہیں، وہ شام کو آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے زیادہ آدمیوں کو نکالنا شروع کر دیا تو ان کی قیمت گھٹ جائے گی۔ ایک سفید ریش آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس کل 200 روپیہ نقد اور 400 کا زیور تھا، وہ سب میں نے ان کے حوالے کر دیا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے کنبے کے 11 آدمی ہیں، 500 روپیہ اور دو۔ سلیم نے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں ایسے آدمی ہو سکتے ہیں۔ اس بوڑھے نے کہا، انہیں اسلام کا کیا پتہ، ہمارے لیے تو یہ سکھوں سے بھی بدتر ثابت ہوئے ہیں۔ سلیم نے کہا، بابا، یہ ہمارا قصور ہے، ہم نے انہیں قومی اور اجتماعی زندگی کی ذمہ داریوں سے روشناس ہی نہیں کیا، میں جاتا ہوں۔ ایک نوجوان نے کہا، اصل میں یہ سارا قصور ملاحوں کا نہیں، پار کے گاؤں کا ایک چودھری ان سے حصہ وصول کرتا ہے، ملاح اس کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ہم نے اسے سمجھایا، لیکن وہ بہت بڑا آدمی ہے اور بدماشوں کی ایک ٹولی اس کے ساتھ ہے، اگر آپ اسے سمجھا سکیں تو ملاح بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ سلیم نے کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں پار سے آیا ہوں، میں بھی ایک ملاح ہوں، میں نے کسی معاوضے کے بغیر لوگوں کو نکالنا شروع کیا تھا، میں نے 3 پھیرے لگائے،
لیکن جب چوتھی بار کشتی لے کر آیا تو ایک دم 150-200 آدمی میری کشتی پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان کی منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی ڈوب گئی۔ مجھے کشتی کا افسوس نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ اب میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میرے ساتھ چلو۔ 2:30 بجے کے قریب سلیم، داؤد اور یہ نوجوان ملاح جس کا نام فقیر الدین تھا تیر کر دریا کے دوسرے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ملاحوں نے پہلے کورا جواب دیا، پھر ذرا روکھے پن سے سلیم کے ساتھ باتیں کرنے لگے، لیکن کوئی 15 منٹ کی تقریر کے بعد سلیم ان میں سے چند آدمیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس کی تقریر سننے والوں کے دلوں پر تیر و نشتر کا کام کر رہی تھی۔ ایک نوجوان نے جذبات سے بے قابو ہو کر اٹھتے ہوئے کہا، لعنت ہے ایسی کمائی پر۔ پھر وہ آگے بڑھ کر کشتی کا رسہ کھولتے ہوئے سلیم کے الفاظ دہرا رہا تھا، قوم کی عزت برباد ہو رہی ہے اور ہم دوزخ کی آگ سے جھولیاں بھر کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک بوڑھے ملاح نے اپنا حقہ اٹھا کر دریا میں پھینک دیا اور کہنے لگا، بابو جی، مسلمان کا پیسہ ہمارے لیے سور کا گوشت ہوگا۔ صادق اٹھو، ورنہ میں تمہارا حقہ توڑ دوں گا۔ تھوڑی دیر میں 5 کشتیاں دوسرے کنارے کا رخ کر رہی تھیں۔ ایک ہٹا کٹا سیاہ فام ملاح قدرے پریشان ہو کر کبھی اپنے ساتھیوں اور کبھی سلیم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑی بڑی مونچھوں والا سفید پوش پہنچ گیا اور اس نے آتے ہی کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو دن کے وقت دریا میں کشتیاں ڈالنے کے لیے کس نے کہا؟ سیاہ فام ملاح نے اٹھ کر جواب دیا، چودھری جی، یہ بابو تو ہم پر تھانے دار سے بھی زیادہ روب ڈال رہا ہے۔ اب چودھری سلیم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، یہ کسی کے نوکر نہیں کہ سارا دن کشتیاں چلاتے رہیں۔ اگر ادھر سے سکھ حملہ کر دیں تو ان کی جان کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر وہ کنارے کی طرف بڑھ کر چلایا، او حرامزادوں، کشتیاں واپس لے آؤ۔ حرامزادے وہ نہیں تم ہو۔ سلیم نے آگے بڑھ کر ٹامی گن اس کی توند کے ساتھ لگا دی۔ چودھری کے 5 ساتھی جو چند قدم پیچھے آ رہے تھے بھاگ کر آگے بڑھے، لیکن داؤد نے پستول دکھا کر انہیں روک لیا۔ چودھری اب بری طرح کانپ رہا تھا۔ سلیم نے کہا، تم جیسے قوم کے دشمن کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، لیکن کاش میرے پاس فالتو بارود ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ تم صرف ڈنڈے کی زبان سمجھ سکتے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک بار موقع دیتا ہوں۔ اگر میں نے دوسرے بار تمہیں یہاں دیکھا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بدماشوں کی ٹولی تمہاری مدد نہیں کر سکے گی، اور یہ بھی یاد رکھو، تمہیں لوگوں سے وصول کی ہوئی ایک ایک کوڑی کا حساب دینا پڑے گا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ چودھری اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ داؤد نے ہوا میں ایک فائر کر دیا اور ان کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی۔ سیاہ فام ملاح چپکے سے اٹھ کر کنارے کی طرف بڑھا اور اپنی کشتی کے قریب پہنچ کر کہنے لگا، آؤ بابو جی۔ کشتیاں ابھی کچھ دور ہی تھیں کہ بہت سے لوگ اپنے بچوں اور سامان کی گٹریوں کو اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ بعض لوگ دریا میں اتر کر گھٹنی اور بعض کمر کے برابر گہرے پانی میں جا کھڑے ہوئے۔ ملاحوں نے یہ دیکھ کر کشتیاں روک لیں۔ سلیم اور داؤد کشتی سے اترے اور لوگوں کو دھکیل دھکیل کر واپس کنارے کی طرف ہٹانے لگے۔ ان کے باقی ساتھیوں میں سے پولیس کے آدمی اس موقع پر بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو ادھر ادھر دھکیل کر دریا کے کنارے کچھ جگہ خالی کرا دی۔ سلیم نے کنارے پہنچ کر انہیں سمجھایا، دیکھو، جب تک تم لوگ مجھے یہ یقین نہیں دلاؤ گے کہ تم صبر سے کام لوگے، یہ کشتیاں آگے نہیں بڑھیں گی۔ تمہاری بدحواسی کے باعث ایک کشتی دریا میں ڈوب چکی ہے۔ اگر تم اس طرح کرتے رہے تو ایک آدمی بھی دوسرے کنارے پہنچ نہیں سکے گا۔ تم یہ جانتے ہو کہ سب آدمی ایک ہی بار کشتی پر سوار نہیں ہو سکتے۔ ہم سب سے پہلے عورتوں، بچوں اور زخمیوں کو دوسرے کنارے پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کی باری آئے گی۔ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ کشتیاں اب چلتی رہیں گی، لیکن ایسے بے قاعدگی میں ملاحوں کا کام مشکل ہو جائے گا۔ میں تمہیں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ جب تک یہ کام ختم نہیں ہوگا میں یہیں رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرے ساتھی بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگنا گوارا نہیں کریں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں سکھوں کو اس طرف نہیں آنے دیں گے۔ 5 بجے کے قریب مجید آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اور سلیم اس کے قریب پہنچ کر خاموش کھڑا رہا۔ عابدہ نے کہا، آپ انہیں جلدی پار پہنچا دیجئے، انہیں بہت تکلیف ہے۔
سلیم نے کوئی جواب دیے بغیر جھک کر مجید کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجید نے آنکھیں کھولیں۔ سلیم نے کہا، کشتیاں عورتوں اور بچوں کو ایک پھیرا لے کر گئی ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی۔ مجید نے کہا، سلیم تم جاؤ، میں یہیں رہوں گا، تم میری فکر نہ کرو۔ سلیم نے مضطرب ہو کر کہا، مجید تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ مجید نے محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی خفا ہونے کی کوئی بات نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم پاکستان بھاگ جاؤ، میرا مطلب یہ تھا کہ تم ڈاکٹر شوکت کے گھر کا حال معلوم کرو۔ میرا خیال تھا کہ ہم ان لوگوں کو یہاں پہنچاتے ہی ان کے گاؤں کا رخ کریں گے، لیکن کاش مجھ میں تھوڑی سی طاقت اور ہوتی۔ اب تم جاؤ، میں جانتا ہوں تمہارا دل اور دماغ وہاں ہے، تم چند گھنٹوں تک انہیں لے کر یہاں پہنچ سکتے ہو۔ اس پر سلیم نے کہا، مجید تم داؤد اور بشیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ، داؤد تمہیں دریا کے پار کسی ڈاکٹر کے سپرد کر کے واپس آ جائے گا۔ تم سفر کے قابل ہو جاؤ تو بہن امینا کے پاس پہنچ جاؤ، میں تمہارے لیے گھوڑے بھی پار پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے بعد سلیم نے عابدہ اور اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ عابدہ کی ماں نے کہا، بیٹا نروال میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم تمہارے بھائی کو وہاں لے جائیں گے، اور جب تک یہ تندرست نہیں ہوگا یہ ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اگر نروال میں اچھا ڈاکٹر نہ ملا تو میرا بھائی سیالکوٹ میں ہے، میں اسے وہاں لے جاؤں گی، تم یہی سمجھو کہ میں اس کی ماں ہوں۔ سلیم نے مجید کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اب وقت ضائع مت کرو سلیم، اس آگ سے جو کچھ بچ سکتا ہے اسے بچا لو۔ میں جانتا ہوں تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے ساتھ صرف بشیر کافی ہے، داؤد کی یہاں ضرورت ہے، یہاں ہر آدمی کی جان میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک گھنٹے کے بعد سلیم اور داؤد دریا کے پار مجید، بشیر، عابدہ اور اس کی ماں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ مجید گھوڑے پر سوار تھا اور بشیر اس کی باگ پکڑے ہوئے تھا۔ رخصت کے وقت مجید نے اپنی بش شرٹ کی جیب سے پستول نکال کر سلیم کو دیتے ہوئے کہا، یہ بھی اپنے پاس رکھو اور دیکھو اگر بارود ختم ہو جائے تو ہتھیار پھینک نہ دینا، پاکستان کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ سلیم نے کیمپ کے ہزاروں آدمیوں کو کسی حفاظت کے بغیر چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا۔ اس نے داؤد کے علاوہ فقط ان 3 آدمیوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا جو گاؤں سے اس کے ساتھ آئے تھے اور وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ باقی مسلح آدمیوں کو اس نے کیمپ سے ایک طرف جمع کر کے سمجھایا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے کہیں جا رہے ہیں، میری غیر حاضری میں ان لوگوں کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، اگر میں نہ آ سکوں تو تم آخری دم تک ان لوگوں کی حفاظت کرنا اور انہیں چھوڑ کر بھاگ نہ جانا۔ میں تم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں، کیمپ میں ایسے لوگوں کی تلاش کرو جو کشتیاں چلانا جانتے ہیں، جب ملاح تھک جائیں تو وہ ان کی جگہ لے لیں۔ ہمارے پاس بارود بہت تھوڑا ہے، اسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا۔ پولیس کے ایک کانسٹیبل نے کہا، ہم بے غیرت نہیں بنیں گے، جب ہمارے ہاتھ خالی تھے تو بھی ہم نے ان عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگنا گوارا نہ کیا۔ اب ہمارے پاس رائفلیں ہیں، جب تک ہمارے ہاتھ کٹ نہیں جاتے ہم لڑیں گے، لیکن آپ کا یہاں رہنا ضروری تھا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جگہ کوئی اور چلا جائے؟ نہیں۔ تو پھر چند آدمی اور ساتھ لیتے جائیے۔ نہیں، آدمیوں کی ضرورت نہیں۔ اس پر ایک اور آدمی نے سوال کیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں سے 10-12 میل ایک گاؤں ہے، اور وہاں۔ سلیم کی آواز بیٹھ گئی اور وہ افق کی طرف دیکھنے لگا۔ حد نگاہ پر چند بستیوں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ سلیم اچانک ایک طرف بھاگا اور ایک چھکڑے کے ساتھ بندھے ہوئے گھوڑے کا رسا کھول کر اس پر سوار ہو گیا۔ سلیم، سلیم ٹھہرو، داؤد نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، تم تنہا نہیں جا سکتے، جلدی آؤ داؤد۔ 1 منٹ کے اندر اندر داؤد اور اس کے باقی 3 ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان کے راستے میں اجڑی ہوئی بستیاں تھیں، جلتے ہوئے گھر تھے، مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں تھیں جنہیں کہیں کہیں گدھ نوچ رہے تھے۔ بعض جگہوں پر گدھوں کی ٹولیاں لاشوں کے پاس بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھیں۔ بھارت کے بھیڑیے ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ شکار مار چکے تھے۔ وہ شاید ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے، ہم نے چنگیز اور ہلاکو کی دعوتیں اڑائی ہیں، لیکن اہنسا پرمودھر کے وسیع دسترخوان پر ہم نے جو فراوانی دیکھی ہے
وہ پہلے کبھی نہ تھی۔ چنگیز اور ہلاکو تو میزبانی کے آداب سے واقف ہی نہ تھے۔ وہ بسا اوقات ہمارے سامنے آہن پوش آدمیوں کی لاشیں پھینک دیتے اور ان کے آہنی لباس کے باعث ہمارا کام بہت مشکل ہو جاتا، لیکن ہمارے یہ میزبان لاشوں کے کپڑے بھی نوچ ڈالتے ہیں، پھر ان کے ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو، اور پھر اس زمانے میں تو زیادہ تر سخت گوشت والے مردوں کو ہی قتل کیا جاتا تھا، لیکن بھارت ماتا کے دسترخوان پر عورتوں اور بچوں کے گوشت کی فراوانی ہے۔ وہ تاریک زمانہ تھا، مگر اب دنیا بدل چکی ہے۔ اب بھارت کے بیٹے گدھوں کے مزاج سے واقف ہو چکے ہیں۔ کہو بھارت ماتا کی جے۔ راستے میں ان لوگوں کی ٹولیاں ملیں جو دریا کا رخ کر رہے تھے۔ سلیم گھوڑا روکتا اور ان سے ڈاکٹر شوکت کے گاؤں کا حال پوچھتا، لیکن کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ اسے عام طور پر اس قسم کے جواب ملتے: میرا باپ اندھا ہے اور میں اسے فلاں جگہ چھوڑ آیا ہوں، میرے اتنے بچے تھے، ایک کنارے میں ڈوب گیا اور باقی دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں، میں اپنے خاندان کی لاشیں دفن نہیں کر سکا، مجھے تو اپنے گھر کے کسی آدمی کا پتہ نہیں، تم نے راستے میری بہن تو نہیں دیکھی؟ اس کے دوپٹے کا رنگ یہ تھا، اس کی شکل ایسی تھی۔ آگے مت جاؤ، آگے مت جاؤ۔ ایک گاؤں کے قریب گزرتے ہوئے انہیں عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ شام ہونے کو تھی۔ سلیم نے گھوڑے کو روکا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، اب ہر گاؤں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، شام ہونے والی ہے، ہم سب کو نہیں بچا سکتے، ہمیں پہلے ان کی خبر لینی چاہیے۔ نہیں، ہم انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے سلیم نے گھوڑے کی باگ گاؤں کی طرف موڑ لی۔ گاؤں کے لوگ چند مکانوں کی چھتوں پر جمع ہو کر حملہ آوروں پر اینٹیں برسا رہے تھے اور سکھوں اور ہجوم نے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دو سکھ کچھ دور پیچھے ہٹ کر بندوقوں سے فائر کر رہے تھے۔ داؤد نے ان کے عقب میں نمودار ہو کر ٹامی گن سے فائر کر دیے۔ ایک گر پڑا اور دوسرا بھاگ کر ایک مکان کی آڑ میں روپوش ہو گیا۔ سلیم اور باقی آدمی گھوڑے بھگا کر آگے بڑھے اور جتھے پر گولیاں برسانے لگے۔ سکھ بھاگ نکلے۔ چند لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح مسلمانوں نے انہیں پسپا ہوتے دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور چھتوں سے چھلانگیں لگا کر ان کا تعاقب کرنے لگے۔ باقی عورتیں اور مرد اپنے محسنوں کا شکر ادا کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، لیکن سلیم اور اس کے ساتھ ایک لمحہ توقف کے بغیر گھوڑے دوڑاتے ہوئے گاؤں سے نکل گئے۔ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، یہ کون تھے؟ یہ ٹہرے کیوں نہیں؟ ایک سفید ریش آدمی انہیں سمجھا رہے تھے، یہ رحمت کے فرشتے تھے، یہ پاکستان کے سپاہی تھے۔ اس گاؤں سے آگے کوئی 1.5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سلیم نے ایک چوراہے پر اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا، میرے خیال میں یہ وہی راستہ ہے جو پکی سڑک سے اترتا ہے، اب ہمیں دائیں طرف مڑنا چاہیے۔ داؤد نے کہا، رات ہونے والی ہے، ہمیں تسلی کر لینی چاہیے۔ تھوڑی دور موٹروں کی آواز آ رہی تھی۔ داؤد نے کہا، ہم سڑک کے بالکل قریب آ نکلے ہیں۔ سلیم نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں 5 منٹ میں سڑک پر میل کا نشان دیکھ کر آتا ہوں، وہاں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ سلیم نے گھوڑے کی باگ موڑی ہی تھی کہ اس کا ایک ساتھی چلایا، ٹھہرو، کوئی سوار اس طرف آ رہا ہے۔ پگڈنڈی پر تیز رفتار گھوڑوں کی ٹاپ سن کر سلیم اور اس کے ساتھی کسی غیر متوقع خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شام کے دھندلکے میں انہیں ایک سوار دکھائی دیا۔ اپنے ساتھیوں کو اس طرف بندوقیں سیدھی کرتے ہوئے دیکھ کر سلیم نے کہنا شروع کیا، ٹھہرو، وہ شاید کوئی مسلمان ہو، ایک سکھ اس طرح 5 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر میں وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ایک 20-22 سالہ نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی باگ اور دوسرے میں برچھی تھی۔ سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑے کی باگ کھینچی اور گھوڑا 2-3 بار اور سیخ پا ہونے کے بعد رک گیا۔ سوار نے کسی تمہید کے بغیر کہا، تم نے میرے گاؤں کو بچایا ہے، میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سلیم نے جواب دیا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے، تم پر احسان نہیں کیا۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بندوقیں کہاں سے ملتی ہیں؟ گاؤں سے ایک زخمی سکھ کی بندوقیں ہمیں مل گئی، اگر ہمیں 5 اور بندوقیں مل جائیں تو ہم آخری دم تک سکھوں کا مقابلہ کریں گے۔ اگر کہیں سے قیمت پر بھی ملتی ہو تو ہم اپنی عورتوں کا تمام زیور اتار کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سلیم نے کہا، کاش ہم چند مہینے پہلے اس طرح سوچ سکتے۔
نوجوان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، چند مہینے پہلے ہمیں یہ علم نہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ فریب ہوں گے۔ ہمارے علاقے کے لیڈر تو اعلان سے ایک دن پہلے بھی یہ کہتے پھرتے تھے کہ ہماری تحصیل پاکستان میں جائے گی۔ ہم یہاں سکھوں اور ہندوؤں سے دگنا زیادہ تھے، لیکن اب باتوں سے کیا فائدہ؟ ہم بندوقیں لینا چاہتے ہیں اور ان کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری غیرت ہمیں ان وحشیوں کے آگے بھاگنے کی اجازت نہیں دے گی۔ تم لوگوں نے چند فائر کیے اور وہ بھیڑوں کی طرح بھاگ نکلے۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، بندوقیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ لو زیور، یہ میری بیوی بہنوں اور ماں کا زیور ہے۔ اگر تم کہیں سے 5 رائفلوں کا بندوبست کر سکو تو میں اپنے گاؤں کی ہر عورت کا زیور اتروا کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان اپنی جیب سے ایک پوٹلی نکال کر سلیم کی طرف بڑھا رہا تھا۔ سلیم نے کہا، میرے بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم قوم کی عزت کا سودا کرنے والوں میں سے نہیں۔ ہمیں بندوقوں کی منڈی کا علم نہیں۔ اب بندوقیں حاصل کرنے کے لیے صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بندوقیں سکھوں اور ہندوستانی فوج کے سپاہیوں سے چھینی ہے۔ میں تمہیں اس وقت ایک پستول دے سکتا ہوں۔ یہ لو، یہ بھرا ہوا ہے۔ میرے پاس اس وقت اور گولیاں نہیں، لیکن اگر تم اس کا صحیح استعمال کر سکو تو شاید ان 5 گولیوں کے عوض 5 بندوقیں مل جائیں گی۔ اب تم جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ آپ کہاں جائیں گے؟ تم ڈاکٹر شوکت کو جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ ان کے گاؤں کا یہی راستہ ہے نا؟ نہیں، وہ راستہ آپ کو آگے چل کر ملے گا، لیکن سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہمارے پیچھے آئیے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، میں بندوق حاصل کرنے سے زیادہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہارے پیچھے آیا ہوں۔ نوجوان نے تھوڑی دور جا کر سلیم کی طرف مڑ کر دیکھا اور سوال کیا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ضلع گرداسپور سے آئے ہیں، سلیم نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ ہاں، الیکشن کے دنوں میں۔ ہاں، ان دنوں میں نے اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔ آپ کا نام سلیم ہے نا؟ ہاں بالکل۔ میرا نام امیر علی ہے۔ آپ کو یاد نہیں رہا؟ میں 2 دن آپ کے ساتھ رہا تھا۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے رشتہ دار ہیں؟ ہاں۔ اب گاؤں کتنی دور ہوگا؟ سلیم نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، بس زیادہ دور نہیں، یہاں سے 1 کوس دور ہوگا، اس نوجوان نے کہا۔ برطانوی راج اور اس کی اصلاحات۔ ہندوستانیوں کے بارے میں جب یہ رائے قائم ہو گئی کہ وہ کردار اور افعال کے لحاظ سے قابل اعتبار نہیں اور نہ ہی ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کے انتظامی کاموں میں شریک ہو کر کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہندوستانیوں کے بارے میں برطانوی حکومت کے منتظمین اور اہل الرائے کے 2 متضاد نظریے پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہندوستانی تاریخی طور پر نااہل، کاہل، سست اور بے ایمان ہیں، لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان پر طاقت و جبر کے ساتھ حکومت کی جائے کہ وہ جس کے عادی ہیں، کیونکہ ماضی میں ان پر ظالم و جابر حکمرانوں نے حکومت کی تھی اور یہ ایسے ہی حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ ہندوستانی بدعنوان ہیں اور کمزور کردار کے مالک ہیں، مگر ان کو سدھارا جا سکتا ہے، ان کے کردار کو بدلا جا سکتا ہے، ان کی عادتوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور انہیں کام کے لائق بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ان کی روایات، اقدار، رسومات اور اداروں کی اصلاح کر کے انہیں تبدیل کیا جائے۔ برطانوی منتظمین اس مرحلے پر 2 جماعتوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے ایک جماعت وہ تھی جو مستشرقین کہلاتی تھی۔ یہ ہندوستان کی تاریخ، ادب اور آرٹ سے بڑے متاثر تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان کے ماضی سے ان کا رومانوی تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی دلیل تھی کہ وہ موجودہ دور کے ہندوستان اور اس کے لوگوں کی حالت دیکھ کر بطور فاتح ان کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ ہندوستانی معاشرہ پسماندہ ہے اور اس کے لوگ ذہنی طور پر کم مایہ ہیں، یہ درست نہیں۔ جن لوگوں نے ماضی میں شاندار اور متاثر کرنے والے ادب، آرٹ، موسیقی اور فن تعمیر کے عجائب تخلیق کیے ہوں، ان کی روایات اور اداروں کو اکثر رد کر دینا اور قابل تحقیر سمجھنا درست نہیں۔ ہندوستان کے لوگوں کے ذہن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے ماضی کو سمجھا جائے، ان کی روایات اور اداروں کی بنیادوں کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ ہندوستانی معاشرہ انہی روایات پر کھڑا ہے۔ اگر ان کو تبدیل کیا گیا
تو اس صورت میں معاشرہ انتشار اور بے چینی کا شکار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان روایات اور اداروں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس صورت میں ہندوستانی حکومت سے تعاون کریں گے، ورنہ علیحدہ ہو کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستانی روایات اور اداروں کی حفاظت کے طور پر یہ دلیل بھی دی گئی کہ ڈچوں نے جاوا میں سماجی ڈھانچے کو نہیں بدلا اور ان کے معاملات میں کم سے کم دخل دیا، اور انہوں نے معاشی طور پر فوائد حاصل کرنے پر زور دیا اور وہاں سے افیم، تیل اور دوسری اشیاء کو تجارت کرنے کے لیے حاصل کر لیا اور لوگوں کو ان کے سرداروں اور قوانین کے تحت رہنے دیا۔ ابتدائی دور میں مستشرقین کی اس پالیسی پر عمل ہوا تھا اور برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سماجی ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ خاص طور سے وہ مذہبی معاملات سے دور رہی۔ اسی وجہ سے عیسائی مشنریوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں دی۔ ابتدائی دور میں ہندوستانی معاشرے کے سماجی معاملات میں دخل نہ دینے اور دور رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی سیاسی طور پر طاقتور نہیں ہوئی تھی۔ مزید برآں ریاستی اداروں میں سفید فام لوگوں کی کمی تھی کہ جس کی وجہ سے اسے ہندوستانی عہدیداروں پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا، جو کہ اپنے نظام میں کسی تبدیلی کے خواہش مند نہیں تھے۔ دوسرے، انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ انتظامی معاملات میں تبدیلی بغاوت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ریونیو کے نظام کو قدیم حالت میں رہنے دیا اور اسے قبول کر لیا کہ حکومتی اداروں کو مغل سلطنت کے روایتی انداز میں رکھا جائے۔ اس ابتدائی زمانے میں کمپنی کا اولین مقصد منافع کمانا، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنا تھا۔ اس وقت تک لوگوں کو مہذب بنانے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ معاشرتی اور سماجی اصلاحات بھی سیاسی کمزوری اور حالات کے تقاضوں کے تحت نہ کی جا سکیں۔ اس سلسلے میں مانسٹوارٹ ایلفنسٹن کا کہنا تھا کہ اگر ہم سماجی اور معاشرتی اصلاحات میں کامیاب ہو گئے تو یہی تو ہوگا کہ ہم 100 سے 1000 عورتوں کو ستی ہونے سے بچا سکیں گے، لیکن اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو جنگ یا بغاوت کی صورت میں 60 ملین کے قریب لوگ جنگ میں مارے جائیں گے۔ ان سیاسی اور سماجی وجوہات کے علاوہ یہ جماعت یہ بھی خیال کرتی تھی کہ ہندوستان کی تہذیب مکمل طور پر ارتقاء پذیر ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت تک برطانوی حکومت کے منتظمین کی اکثریت اس سے متفق نہیں تھی کہ حالات کو اسی طرح رہنے دیا جائے، ہندوستانی معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے، بلکہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ رعایا کا اعتماد حاصل ہو اور ان میں حکومت کی مقبولیت ہو۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان سٹیورٹ مل نے کہا تھا کہ ہندوستان میں یورپی اقلیت کی حکومت ہے کہ جس کی کل تعداد 100 ملین ہے، اور یہ حکومت فوج کی طاقت پر قائم ہے۔ اس فوج میں بھی اکثریت ہندوستانیوں کی ہے، اس لیے حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مقامی حکمرانوں سے زیادہ انصاف پسند ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو برطانوی حکومت عوام سے اپنا اعتماد کھو دے گی۔ برطانوی حکومت کے رویے میں اس وقت تبدیلی آئی جب سیاسی طور پر ان کی حیثیت مضبوط ہو گئی اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو یا تو شکست دے کر ختم کر دیا یا ان سے معاہدہ کر کے ان پر بالادستی قائم کر لی۔ لہٰذا 1784 عیسوی سے لے کر 1828 عیسوی تک حکومت کے رویے میں تبدیلی آتی رہی اور وہ جماعت مضبوط ہوتی رہی کہ جس کا خیال تھا کہ اگرچہ ہندوستانی اداروں کو باقی تو رکھا جائے مگر ان میں ارتقائی اصلاح کی جائے۔ سیاسی استحکام نے ان میں فاتح کی ذہنیت کو مضبوط بنایا۔ اب ہندوستان ان کی نو آبادی تھا۔ اس ملک میں ان کا قیام کسی محدود مدت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اب یہاں انہیں ایک طویل عرصے تک حکومت کرنی تھی، اور بعض کے خیال میں تو ہمیشہ کے لیے ہندوستان ان کا ہو چکا تھا۔ لہٰذا جب ان میں مستقل حکومت کرنے کا خیال جاگزیں ہو گیا تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ ہندوستانی معاشرے کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالا جائے۔ اس تبدیلی کا اظہار واضح الفاظ میں اخبار ٹائمز کی 1847 عیسوی کی ایک رپورٹ میں ہوتا ہے۔ وہ دن ختم ہوئے کہ جب ہندوستان سے ہیرے جواہرات، تخت و طاؤس اور لعل و یاقوت لوٹے جاتے تھے۔ ہندوستان کا خزانہ اب لوگوں کے اندر ہے، ان کی حالت کو بہتر بنایا جائے اور ان کے ذرائع اور توانائی کو استعمال کیا جائے۔ ہندوستان سے قحط ختم کرنا، لوگوں کی جسمانی اور مالی حالت ٹھیک کرنا، اس میں چھپی ہوئی دولت ہے۔